تخشا تو بادہ تم، اے میری بیوی یہ نہ خیال کر کہ میں تمہارے بعد اداس ہوں، تو تم ضمیر کے بعد منس کو بھی یا عورتوں کو بھی خطاب درست ہے۔ اس کو اتنی بات کو یاد رکھنا، یہ طاہرکم تطہیرا میں آپ کو کام آئے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا خوف جب چلا گیا، خوشخبری آئی تو ہمارے ساتھ جھگڑنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ جھگڑنے کا تفصیل آگے سورہ عنکبوت میں آئی۔ جب فرشتوں نے کہا کہ انا مہلکو آل ہذہ القریہ، ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ بستی کا نام تھا سدوم، سین اور دال مشدد، سدوم۔ حضرت لوط علیہ السلام گئے تھے، تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو آگے کیا لفظ ہے؟ جب فرشتوں نے کہا کہ انا مہلکو آل ہذہ القریہ قال انا فیہا لوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بستی میں تو میرے بتیجے لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ آگے پڑھی، قالوا نحن اعلم بمن فیہا، آگے لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، اب یہ بات واضح ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم سدوم کی بستی کو ہلاک کرنے والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو میرے بتیجے لوط علیہ السلام۔ انہوں نے کہا بھول جانتے ہیں ان کو بھی نجات ہوگی، ان کی اہل کی بھی ہوگی، ہاں بیوی تو نہیں مل سکتی۔ تو جھگڑے سے یہ مراد ہے جو خود سورہ عنکبوت میں مذکور ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تحمل کرنے والے، آہذاری کرنے والے، منیب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اے ابراہیم اس بات سے راست، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے، یہ جو قوم ان کے پاس عذاب آئے گا ٹلے گا۔ ولما جاءت، اب وہی فرشتے جو وہاں تھے معزز محترم بڑی عمر کے لوگ جہاں آئے ہیں، امرد کسی کی داڑھی تھی، کیونکہ فرشتے یہ تشکلون باشکال مختلف ہے، بے امرد ہیں، بے ریش ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ تو جب ان کے پاس آئے، ساء یسوء، یہ نصر باب ہے، سیاہ برور میں قیلا و بیا ماضی مجہول ہے، تو پریشان کیے گئے حضرت لوط علیہ السلام ان فرشتوں کی وجہ سے، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے زرعن، یہ تمیز ہے، اور تمیز محول عن الفاعل ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ ان کا دل تنگ کہ قوم ہے بدماش، یہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں میرے مہمان، قوم ضرور آئے گی اور بدی کرے گی تو میں مہمانوں کے یہاں سرخرو تو نہیں ہو سکتا۔ دل میں کہا ھذا یوم عسیر، بڑا سخت دن ہے، شدید ہے۔ اتنے میں آگی قوم ان کے پاس زورہون، یہ شرح میں تصریح موجود ہے، شرح لغت کی کتاب ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ زورہون یہ معنی میں ہے معروف کے، ولا یستعمل الا مجہولا، استعمال اس کا مجہول ہے، معنی میں معروف کے۔ آئی قوم اس کی طرف دوڑتی ہوئی، دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ مجہول ہی ہے، معنی یہ ہے کہ آئی اس کی طرف قوم اس کی دوڑائی جاتی تھی۔ وہ دوڑانے والی کیا چیز تھی؟ ان کی خواہش نفسانی، اس نے ان کو چلایا، اور اس سے پہلے برے عمل کرتے کہا ہے میری قوم ہاں اولائے بناتی، کیا بات ہے جی سارا کرو کہ آگے ہمارا کام چلے۔ فرمایا ہاں اولائے بناتی، مستدرک کے حاکم وغیرہ میں روایت، لوط علیہ السلام کی 2 یا 3 بیٹیاں، لوط علیہ السلام نے قربانی اور ایثار سے کہا کہ تم میں جو ذمہ دار آدمی ہیں میری بیٹیوں سے ایک ایک نکاح کر لو اور اپنی قوم کو بدی سے، کتنی بڑی قربانی۔ تو مستدرک کے حاکم کی روایت میں ہے کہ اپنی سلبی بیٹیاں نکاح کے لیے گئے،
اور اس زمانے میں مومن کافر کا نکاح جائز تھا، ان کے گھر میں بیوی واحدہ بھی کافی۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہاں اولاد بناتی سے مرادیں قوم کی بیٹیاں، کیونکہ پیغمبر قوم کا روحانی باپ ہے۔ آگے آپ پڑھیں گے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں، تو مائیں تب ہے نا کہ آپ باپ، قوم ہونا تو فر ہے اب ہونے، تو پیغمبر روحانی باپ ہوتا ہے، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، اور اطہر لکم، پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اللہ سے ڈرو، مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا ذلیل مت کرو۔ کیا تم میں کوئی شخص سمجھدار نہیں؟ وہ کہنے لگے تو جانتے ہو کہ میں لڑکیوں کا تو شوق ہے ہی نہیں، مالناتی بناتے کا من حق، تو جانتا ہے جو ہمارا ارادہ ہے۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے میں قوت حاصل ہوتی اور یا میں کسی مضبوط رکن کی طرف ٹھکانا کرتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب لو انا لی بھی تم قوتن او آب الی رکن شدید، اب لو کی جگہ محذوف ہے۔ مولانا یہ دیکھیے لو کی جگہ انہوں نے نکالی ہے، بات کبھی سمجھنا، لو انا لی بھی تم قوتن اے طاقتن او آوی الی رکن شدید عشیرۃ تنصرنی، یہ برادری ہوتی نا میری کبھی تو کہ میری مدد کرتی، لا بطشتو بکم، یہ ہے جزا، لا بطشتو بکم، تو میں تمہیں پھر پکڑتا۔ فرمایا میرا زبانی بھی بعض باتیں مجھے ہوتی، لیکن میں کتاب اس لیے توجہ دلانے کے لیے کہ آپ کو اشکال نہ ہو، آپ کے ذہن میں بات رہے، کس طرح کتاب نکال کر کے حوالہ دیا تھا۔ فرمایا اے لوگ، فرشتوں نے کہا ہم تو تیرے رب کے فرشتے ہیں، یہ نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف، اپنی آل کو لے کر کے رات کے ٹکڑے میں چلا جائے، یہاں پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، ہاں بیوی تیری نہیں جائے گی، بے شک اس کو وہی عذاب پہنچے گا جو تم، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح کا وقت کریں گے۔ لوط علیہ السلام نے جہاں فرمایا کہ جلدی عذاب آ جائے تو کیا چاہے، لیکن انہوں نے کہا کہ صبح بھی قریب ہے، یہ وقت تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اس علاقے سے نکل جاؤ، پھر سارے علاقے کو ہم زیر و زبر کریں۔ تو جب آیا حکم ہمارا، حالیہ سافلہ کر دیا ہم نے، پتھر برسائے تم کر کے، طے بتے نشان لگا ہوا تھا تیرے رب کی طرف۔ یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی، ہر ایک مجرم ایک ایک پتھر پر نشان کہ یہ فلاں کو لگے، اسی کو لگے۔ یہ تفصیل بھی ملے گی کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے، جو بھی جس کو لگے، اور نہیں یہ وہ ظالموں سے بے بعید، یا کی ضمیر پہ ڈر جاتی ہے۔ اس کی دو تفصیلیں آپ کو ملیں گی، ایک یہ کہ وہ پتھر ان مکے والے ظالموں سے بھی بعید نہیں، ان پر بھی برس سکتے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو جن بستیوں کو ہم نے طے و بالا کیا وہ بستیاں ان ظالموں سے دور نہیں، یہ جاتے سفر میں تم 10% کا گزرتے ہیں، لتمرون علیہم، اور مریم کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا، اور نہ کمی کرو ماپ میں اور تول میں، بے شک میں دیکھتا ہوں تمہیں خیر کے ساتھ، اور بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر احاطہ کرنے والے دن کے عذاب۔ اور اے میری قوم پورا پورا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے مطابق، اور نہ کم دو لوگوں کو چیزیں کی، اور نہ پھر زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ بقیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باقی چیز ہوگی وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ہو تو مومن، اور نہیں میں تمہارا کوئی نگران۔ کہاں وہ شعیب علیہ السلام، کیا تیری نماز کو بھی حکم دیتی ہے اس کا کہ ہم چھوڑیں اس کو جس کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے؟
یا یہ کہ ہم کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ بے شک تو لأنت الحلیم، تو تحمل کرنے والا، رشید، سمجھدار ہے۔ کہا ہے میری قوم، اور اے تم بتاؤ تو اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور رزق دیا اس نے مجھے اپنی طرف سے رزق حسن، اور میں نہیں ارادہ کرتا اس کا کہ میں مخالفت کروں تمہاری اس چیز کی طرف جس سے میں تمہیں روکتا ہوں، نہیں میں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا جتنی بھی میں طاقت رکھتا ہوں، اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کی مدد سے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف انیبوں میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم لا یجرمنکم، نہ برانگیختہ کرے تمہیں میرے ساتھ اختلاف کرنا اس پر کہ تمہیں پہنچے مصر اس کے جو پہنچا قوم لوط، قوم ہود، قوم صالح علیہ السلام کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے بعید نہیں۔ اور معافی مانگو اپنے رب سے، پھر رجوع کرو اس کی کرو، بے شک رب میرا رحیم ہے، ودود، محبت کرنے والا۔ کہاں وہ لے شعیب ماں نفقہ ہو، نہیں سمجھتے ہم بہت سی تیری باتیں جو تو کہتا ہے، اور بے شک ہم البتہ دیکھتے تجھے اپنے اندر ضعیف، اور اگر نہ ہوتی تیری برادری لرجمنا کا، البتہ ہم تجھے سنسار کر دیں، اور نہیں تو ہم پر بے عزیز کی غالب۔ کہا ہے میری قوم، کیا میری برادری زیادہ عزیز ہے تم اللہ سے، اور بنا لیا تم اس کو وراءکم اپنے پیچھے زہریہ پس پشت، بے شک رب میرا جو تم عمل کرتے احاطہ کی۔ اور اے میری قوم عمل کرو اپنے مکانات، تم اپنے طریقے پر، میں بھی عمل کرتا ہوں، ہم قریب تم جان لو گے اس کو کہ اس کے پاس آتے عذاب جو سے رسوا کرے، اور اس کو جو قابل ہے، اور جان لو گے اس کو جو قابل ہے، اور انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ رقیب انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جس وقت آیا حکم ہمارا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ اپنی مہربانی سے، اور پکڑا ان کو جنہوں نے ظلم کیا سیکھا آواز میں، پس ہو گئے اپنے گھروں میں جاسمین، حکموں کے بل بیٹھنے والے، گویا کہ وہ بسے اور ٹھہرے نہیں گھروں میں، اور خبردار دوری ہوئی مدین کے لیے جیسے کہ دوری ہوئی سمجھتے۔ آج یہ قوم ہے شعیب علیہ السلام کی، ان کا واقعہ آپ نے پہلے پڑھا ہے۔ آگے اس میں یہ لفظ زائد ہے بقیۃ اللہ، باقی باتیں سب پہلے گزر چکی ہیں۔ بقیۃ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جو ان کا حق تم دو گے، اس کے بعد جو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے پاس باقی رہ گیا، یہ بہتر، یعنی جو تم نے لوگوں کو دینا کیا ہے کیل اور وزن کے لحاظ سے، ان کو دے چکنے کے بعد جو باقی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رہ گیا، خیر لکم اگر نہیں، تو میں تمہارا کوئی نگران تو نہیں۔ شعیب علیہ السلام بڑے عمدہ طریقے سے نماز پڑھتے تھے، خوب قیام کرتے، رکوع کرتے، قومہ کرتے، جلسہ کرتے، بڑے ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان سے نماز پڑھتے۔ اب لوگ اس کو بھی تان کا ذریعہ بناتے۔ اے شعیب الصلاۃ کا، کیا یہ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آبا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یہ جو لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے نا، رکوع کرتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، یہ قیام کرتا ہے، قومیں جلسے کرتا ہے، یہ تیری نماز تجھے یہ سبق سکھلاتی ہے کہ ہم اپنے آبا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اور یہ تیری لمبی لمبی نماز جو ہے یہ تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں نہ کر سکیں، ہم کم دیں زیادہ دیں، کم تولے زیادہ تولے ہمارے مال، یہ تیری لمبی لمبی نماز اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ ان کا بے شک تو لانت الحلیم الرشید، یہ استضاء کرتے ہیں، استضاء جیسے دیکھیے کوئی آدمی ہو نہایت پتلا دبلا، کمزور، ضعیف اور ناتوان، بیچارہ پھونک مارو تو دہلی تک اڑ جائے، تو کہتے ہیں لوگ آؤ جی پہلوان جی، کہتے ہیں نا پہلوان، یہ استضاء اس بیچارے، وہ تو ہل نہیں سکتا، پہلوان کیسے بنے؟ یا کوئی شخص بڑا شریر ہو، بدکار ہو، کہتے ہیں آؤ حضرت، تو اس کو کہتے ہیں حضرت، تو یہ استضاء ہوتی ہے۔
سمجھ آئی؟ تو جیسے اس کو آپ پہلوان کہتے استدعا کے طور پر اور اس بدماش کو آؤ حضرت کیا حال ہے، تو اسی طرح یہ استدعا کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام. اور میں میری قوم اگر واضح دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے اور اللہ نے مجھے رزق دیا رزق کے حسن. اب اس کی دو تفسیریں کرتی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ رب نے مجھے نبوت رسالت عطا فرمایا ہے، اس کا عطیہ ہے. دوسرا یہ کہ میرے پاس اگر کہ تمہاری جیسی دولت تو نہیں، بکریاں ہیں وہ آگے آئیں گی تو ان سے دودھ کرتا ہوں، تو یہ جو رزق حاصل تھوڑا ہے تو میں ارادہ تو نہیں کرتا کہ جس چیز سے تم ہی روکوں اور اس میں مخالفت کروں. تو یہ رزق حسن جو مجھے دیا رب نے اس کا عطیہ. میں اصلاح کا ارادہ کرتا ہوں جتنی مجھے طاقت ہو. توفیق مجھے رب نے دی ہے. علیہ توکل تو ہے. اور اے میری قوم جنم یجرم ذرا نہ برنگیختہ کرے، نہ ابھارے، نہ آمادہ کرے میرے ساتھ اختلاف اس بات پر اعلیٰ ان یصیبکم. جرما کا صلہ اعلیٰ آتا پہلے گزر نہیں چکا کہ تم ہی پہنچے جیسے قوم نوح علیہ السلام کو مصیبت پہنچی یا قوم ہود کو پہنچی تھی یا قوم صالح کو پہنچی تھی. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے بعید نہیں، نہ زمین کے لحاظ سے نہ زمانے کے لحاظ سے. زمین کے لحاظ سے بھی قریب ہے رقبہ، زمانے کے لحاظ سے بھی یہ قوم قریب قریب گزری. زمین بھی اور زمان بھی. مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اکابر میں سے کافی عرصہ کٹھے ہم آتے جاتے تقریریں کرتے ہوئے. وہ شاعر مزاج بھی. انہوں نے جو مہاجرین وہاں سے آئے تو مار کھانے کے بعد بھی اصلاح نہ ہوئی تو حضرت نے یہ فرمایا زمین بدلی زمان بدلا، زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا، مکین بدلے نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا. یہ مہاجرین کو اپنے ساتھیوں کو لدھیانے کے تھے. زمین بدلی زمان بدلا، مکین بدلے مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا. تو خیر زمین کے لفظ سے یہ بات یاد آ گئی تو انہوں نے کہا کہ زمین کے لحاظ سے بھی دور نہیں، زمان کے لحاظ سے بھی دور. اللہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودا یود و سمیابہ بات ہے. اللہ دوستی محبت کر دینا. لوگوں نے کہا شعیب علیہ السلام ما نحو کثیر مما تقول، ہم تیری باتیں بہت سی باتیں نہیں سمجھتے. بھائی کیوں نہیں سمجھتے؟ ترکی بولتے ہیں یا پشتو بولتے ہیں سمجھ جائیں. یہ بات نہ سمجھا تو کہتے ترکی بولتے تو کہتے پشتو بولتے. ایسا نہیں. یہ الموضوعات کبیر میں اور المسنون میں یہ مولانا قاری رحمہ اللہ تعالی نے ایک جعلی حدیث نقل کی ہے. کہتے ہیں ولسان آل نار الخوبیہ تو یہ دولتوں کی زبان پشتو ہوگی. لسان آل نار الخوبیہ وقال هذا حدیث موضوع. جعلی روایت ہے کچھ نہیں، گھبرانا نہ. کہنے لگے اے شعیب علیہ السلام ہم آپ کی بہت سی باتیں نہیں سمجھتے اور ہم اپنے اندر تو بھی کمزور دیکھتے ہیں. اگر تیری برادری کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کرتے. تو ہمارے اوپر کوئی عزیز تو نہیں ہے. پر میں میری قوم
میری برادری تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اور اللہ کو تم نے اپنے پیچھے پس پوچھ ڈال دیا ہے۔ فرمایا رب میرا جو کرتے آتا تھی، اے میری قوم عمل کرو اپنے طریقے پر، میں بھی عمل کروں۔ یہ اجازت نہیں، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ امر تحدید اور امر توبیخ قرینہ سوف تعلمون، من قریب جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کون جیتا ہے، پتہ لگ جائے۔ انتظار کرو، ہم بھی منتظر۔ جب ہمارا حکم آیا، شعیب علیہ السلام کو مومنوں کو ہم نے نجات دی، ظالموں کو شیخا نے پکڑا، پہلے رجفات سن کے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بیٹھے، ایسے تباہ ہوئے گیا کبھی گھروں میں بسو گی۔ آنا بودل مدینہ کما بیدر، اور البتہ تاکید سے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، پس انہوں نے پیروی کی امر فرعون کی، اور نہ تھا معاملہ فرعون کا بے رشید درست اور ٹھیک۔ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پس ان کو لے داخل ہوگا آگ میں، اور برا ہے گھاس اتارے جانے کا، اور پیچھے لگا دیے گئے اس دنیا کی زندگی میں لعنت اور قیامت کے دن۔ دیکھا رخ دو، برا ہے عطیہ المرفوض جو عطیہ دیا گیا۔ یہ ہے من انباء القرى، بستیوں کی خبروں میں سے ہم بیان کرتے ہیں ان کو تجھ پر، ان میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ حقیق کٹی ہوئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ پسنا کے ساتھ کی ان سن کے لہوں میں وہ جن کو پکارتے تھے اللہ کے غرے، میں اسے کچھ بھی نہ کر سکتا۔ جس وقت آیا حکم ہمارا، اور نہ زیادہ کہ انہوں نے ان کے لیے بغیر تقدیر، بغیر ahnaf.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.ashnas.com